بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، آج جس موضوع کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہے۔ کیا کسی بندے کو اگر نماز جنازہ نہیں آتا، اس کو نماز جنازہ یاد نہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، یا وہ جائے اور جا کے سائیڈ پہ کھڑا ہو جائے، یا اس کو وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے اور درمیان میں کچھ نہ پڑے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے نماز جنازہ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ نماز جنازہ ہے کیا؟ نماز جنازہ چونکہ اس کے اندر نماز والی شرائط پائی جاتی ہیں، مثلا استقبال قبلہ ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ہے، بدن کا پاک ہونا ہے، اور ستر کا نگہیج کا ڈھانپا ہوا ہونا ہے۔ یہ نماز کی شرائط ہیں، اور نماز جنازہ کے لیے بھی یہی شرائط ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط اور بھی ہیں نماز جنازہ کے: شہود میت کا موجود ہونا اور میت کا زمین کے اوپر ہونا، یہ بھی نماز جنازہ کی شرائط ہیں۔ لیکن چونکہ اس کے اندر نماز والی شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ جنازہ چارپائی کو بھی کہتے ہیں، میت کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب نماز جنازہ کے دو فرض ہیں، ایک 4 تکبیریں کہنا اور دوسرا قیام کرنا۔ یعنی اگر ایک بندہ کھڑے ہونے پہ قادر ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ بیٹھ کے جنازہ پڑھے گا تو جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض جو ہے وہ 4 تکبیریں ہیں۔ تو کسی بندے نے 4 تکبیریں یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ البتہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے۔ اب مسئلہ یہ آ گیا، کسی بندے کو جنازہ یاد نہیں، تو کم از کم ایک مسلمان کو نماز تو یاد ہونی چاہیے، اور یقیناً کمزور سے کمزور مسلمان کو نماز یاد ہوتی ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ نماز جنازہ کی جو دعائیں اور الفاظ ہیں وہ یاد کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یاد کرنا چھوڑ دے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو یاد نہ ہو اور ثنا وجل ثناؤ کا کے الفاظ نہ یاد ہوں، تو وہ نماز کے اندر جو ثنا پڑھتا ہے وہ پڑھ لے تو اس کو ثنا پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس کو جنازہ پڑھے بغیر نہیں رہنا چاہیے، وہ جنازے سے سائڈ کے اوپر کھڑا نہ ہو بلکہ شریک ہو اور نماز والی ثنا پڑھ لے۔ اور اگر کسی کو کما صلیتا وسلمتا وبارکتا ورحمتا وترحمتا کے الفاظ جو نماز جنازہ کے اندر درود پاک کے اندر پڑھے جاتے ہیں یاد نہ ہوں، تو وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لے، اس کو درود شریف پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اسی طرح کسی بندے کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا یہ والی دعا یاد نہ ہو، تو وہ کوئی بھی معصورہ منقولہ قرآنی دعا پڑھ لے، ربنا آتنا پڑھ لے، ربی جعلنی پڑھ لے، اور ربنا ظلمنا پڑھ لے، تو اس کو نماز جنازہ میں دعا پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ آخری بات، جب 4 تکبیریں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد لوگ مختلف قسم کی ترتیب بناتے ہیں۔ کوئی دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ کھولتے ہیں، کوئی دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دایاں ہاتھ کھولتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بایاں ہاتھ کھولتے ہیں۔ تو اس میں کون سا طریقہ صحیح ہے؟ اگرچہ یہ کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے، چونکہ 4 تکبیروں کے ساتھ ہی جنازہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو اب اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو کھول دینا چاہیے۔ علامہ طاہر بن عبد الرشید البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصۃ الفتاویٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 کے اوپر یہ عبارت نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں وَصَحِیحُ أَنَّهُ يَحِلُّ الْيَدَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِیمَتَيْنِ۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہ
سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کھول دے اور پھر جو ہے وہ دونوں طرف سلام پھیرے۔ تو اس طرح یہ نماز جنازہ کی تکمیل ہو جائے گی۔ نماز جنازہ ادا کرنا یہ مسلمان کے اوپر حق ہے، اور اس حق کو ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ تو اگر کسی بندے کو جنازہ یاد نہ ہو تو وہ پریشان نہ ہو کہ وہ جنازے میں شرکت ہی نہ کرے، بلکہ اس کو اس طریقے کے ساتھ نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنی چاہیے اور اس بڑے ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔